بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ستانہ دعائے صبح کا تو صبح کا جو ہے پہلا پیراگراف پہلا جو دعا ہے اللہم، اس میں کل 14 اللہم ہے، تو پہلا پیراگراف جو ہے اس کا جو ہے آخری حصہ پہلے پیراگراف میں اللہ تعالیٰ کے رحمت کو وسیلہ دے کر 11 چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگا گیا ہے، تو ان میں سے اسی پہلے پیراگراف کا 11واں جو حصہ ہے 11ویں دعا ہے وہ ہے وَتَعْصِمُنِ بِهَا مِنْ كُلِّ سُوءٍ۔ ہاں، یہ مبارک جملہ ہے جو پہلے پیراگراف کا آخری حصہ ہے۔ ہاں جی، وَتَعْصِمُنِ بِهَا مِنْ كُلِّ سُوءٍ، یہ مبارک جملہ ہے۔ اس میں بھی لفظ تعصم ایک ہے، بیہا جو پہلے سے بار بار آتا رہا ہے، تمام جملوں میں تکرار ہوا ہے۔ من کے معنی سے کے معنی میں ہے، کل اور سو یہ الفاظ ہیں، کل 4 الفاظ ہیں، ان کے ترجمہ آپ لوگوں کو بتا دوں، 3-4 الفاظ ہیں۔ تو سب سے پہلا جو ہے وَتَعْصِمُنِ، اس میں لفظ تعصم ایک الگ لفظ ہے، یہ فعل ہے، نون کو حرف ہے، اس کا نون وقایہ بولتے ہیں۔ یا جو ہے ضمیر ہے، ہاں جی، ضمیر منصوب متصل شواہد متکلم، میرے اور میری، میرے کے معنی میں اور مجھے کے معنی میں آتا ہے، میری کے معنی میں آتا ہے، مجھے کے معنی بھی دیتا ہے۔ ہاں جی، یہاں دعا میں اس مقام پر جو ہے مجھے کے معنی مجھے کے معنی میں ہے۔ ہاں جی، تعصمون یہاں مجھے کے معنی میں، میرے کے معنی سے پہلے جگہوں پر میرے سے آ رہا تھا، میرے میری، یہاں مجھے کا معنی سے آ رہا ہے۔ تو تعصمون کا معنی جو ہے، اب تعصم کا معنی یہ فعل جو ہے فعل عصمہ یا عصم اسمن سے صیغہ مذکر حاضر معروف فعل مضارع ہیں، اس بیمانی اس کا معنی مصدری معنی روکنا، عصمہ یا عصم اس کا مصدری معنی روکنا، باز رکھنا، بچانا، حفاظت کرنا، یہ سارے معنی ہیں۔ اور عرب بولتے ہیں عصمہ وسطی، عصمہ کا معنی باندھنا۔ تو یہاں دعا میں جو ہے ان معنی میں سے بچانا، حفاظت کرنا، ہاں جی، اور باز رکھنا، یہ بھی جو ہے معنی صحیح ہے، باز رکھنا بھی اسی بچانے کے معنی میں ہے، ہاں جی، یہ معنی زیادہ مناسب ہے، یہ معنی۔ اور تو تعصمون تو اس معنی کے لحاظ سے اے اللہ تو مجھے بچائے، اے اللہ تو میرے حفاظت فرما، یہ معنی ہے۔ تعصم تو بچاتے رہیں، تو بچائیں، نی مجھے، تو مجھے بیہا با، اس با کو حرف جر بولتے ہیں، نحوی اصطلاح میں ہا کو ضمیر بولتے ہیں۔ یہ ہا پہلے سے بھی 10 دفعہ آ چکا ہے، اس کا یہ ہا ضمیر ہے، اس کے مراد اس سے وہی رحمت ہے جو پہلے سے میں دعا کی، اللہم انی اسألک رحمت من عندک، تو اس لفظ رحمت کی طرف پلٹتی ہے۔ رحمت کا معنی ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا، رحمت کے معنی شفقت، مہربانی، نرم دلی اور احسان کے معنی میں ہے۔ لغت کی کتابوں میں 4-5 معنی جو ذکر کیا پہلے بھی آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں۔ تو یہاں اس دعا میں اللہ تعالیٰ کی اور سارے اس پہلے پیراگراف میں اللہ کی رحمت کو وسیلہ دے کر، ہاں جی، اللہ تعالیٰ خود سے اس کے رحمت کو وسیلہ دے کر یہ 11 چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے۔ تعصمون بِهَا یعنی اس رحمت کے وسیلے سے، چونکہ ہا کے ضمیر رحمت در پڑے گا، تو اے اللہ تو مجھے بچائے اس رحمت کے وسیلے سے، اے اللہ تو میری حفاظت فرما اس رحمت کے برکت سے، اس رحمت کے واسطے سے، اے اللہ تو میری حفاظت فرما، اے اللہ تو مجھے روکے رکھے، میرے حفاظت فرما، مجھے بچائیں، یہ سارے معنی، اللہ تو مجھے بچائیں۔ تعصمون بِهَا اس رحمت کے وسیلے سے، برکت سے، توسط سے، یہ سارے معنی۔ من کل سوء، من کے معنی سے کے معنی میں ہے، ہاں جی، من کے معنی سے ہے، کل کے معنی سب، ہر قسم کی، یہ معنی من کل سے، من کل یعنی ہر قسم کی، ہاں جی، سب، ہر قسم، ہر قسم، یہ معنی۔ سوء کا معنی لغت میں یہ جو ساہو سے
اس کا اسم اس کو صرفی اصطلاح میں نحوی اصطلاح میں حاصل مصدر بولتے ہیں، صرفی اصطلاح میں سا کا جو ہے اسم ہے، یعنی حاصل مصدر ہے۔ اس کے معنی سو کا معنی آفت، شر و فساد لکھا المنجد نامی عربی مشہور کتاب میں۔ اس کے علاوہ جو ہے سو کا معنی جو ہے برا، بد، خرابی وغیرہ، برائی، یہ سارے معنی بھی کیا ہے۔ جی سو کا معنی یعنی اے اللہ تو مجھے اس رحمت کی برکت سے ہر قسم کی سو سے مجھے بچا، یعنی ہر قسم کی آفت سے تم میری حفاظت فرماتے رہنا، ہر قسم کی شر و فساد سے تم میری حفاظت فرما، اور حفاظت پڑھتے رہیں، حفاظت کرتے رہیں، چونکہ تعصم و مضارع سے اس میں استمرار ہے، ایک دفعہ نہیں ہمیشہ میری حفاظت فرماتے رہیں، ہر قسم کی برائی سے، خرابی سے، برے چیزوں سے، نقصان دہ چیزوں سے، اذیت ناک چیزوں سے اللہ تو میری حفاظت فرماتے رہیں۔ تو اس کا پھر معنی یہ بن جائے گا اللہ تعالیٰ سے، ہاں جی۔ تو ترجمہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اللہ انی اسالک سے جوڑے گا جیسے دعا کے شروع جملے سے، کہ تو اس رحمت کے وسیلے سے مجھے ہر قسم کے آفات دنیاوی اخروی یا برائی و شر فساد سے بچائے رکھ۔ ہاں جی اے اللہ جو ہے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو اس رحمت کے وسیلے سے، واسطے سے، برکت سے مجھے ہر قسم کے آفات دنیا و اخروی یا برائی و شر و فساد سے میری حفاظت فرما۔ ہاں جی حفاظت فرما، یہ دونوں معنی صحیح ہے۔ یہ میں نے تھوڑا سا تفصیل سے معنی کیا دعا کے شروع کو اس سے جوڑ کے، چونکہ یہ آخری کلمہ ہے، چھوڑ کے میں نے ترجمہ کیا پوری دعا کا، اور جب کہ استاد خوشی لال نے اس کا شاد ترجمہ کیا فرمایا، اور اس سے مجھے ہر برائی سے بچائے رکھ۔ ترجمہ وہی یسوع کے معنی برائی کیا، تعصم کے معنی بچائے رکھ جو کہ لغت میں آیا ہے۔ اور علامہ بشیر مرحوم ترجمہ ہے اور ہم ہر دکھ اور برائی سے مجھے بچائے رکھ۔ تو انہوں نے سو کا معنی ہر دکھ اور برائی دونوں معنی کیے، باخوشی نے صرف برائی کا معنی کہ انہوں نے دکھ اور برائی دونوں معنی کیے۔ تو لغت کی گرامر میں سو کے معنی برائی کے معنی میں آیا ہے، برا اور بد خرابی کے معنی میں آیا ہے، اور آفات اور شر و فساد کے معنی میں آیا ہے۔ تو نجاتاً جو ہے علامہ مرحوم اور باخوش دونوں علامہ نے جو ہے دکھ اور برائی لیا، یہاں پر دو معنی، دو کو ملا لیا، سو کے معنی میں دونوں ملا لیا، جبکہ لغت المنجم میں سو کا معنی آفت، شر و فساد لیا ہے، آفت اور شر و فساد۔ تو ان دونوں حضرات نے حقیقت میں آفت کا ایک وسیع معنی لیا ہے، کیونکہ ہر برائی اور دکھ کی چیزیں بھی سو کے مفہوم میں آتی ہیں۔ ہاں جی کیونکہ انسان کو اور وہ چیز جو پسند نہیں ہے، آپ کو وہ چیز برا لگتی ہے، پسند نہیں ہے، اور آپ کو یا آپ کے لیے نقصان دہ ہے، آپ کے دنیا کے لیے نقصان دہ ہے، یا آپ کے آخرت کے لیے نقصان دہ ہے، آپ کے ہاں جی جسمانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، آپ کے روح کے لیے نقصان دہ ہے، ہاں جی ان سب کو جو ہے سو سے تعبیر کیا قرآن اصطلاح میں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے، دعا کے آخر میں 11ویں دعا وَتَعْصِمُنِي بِهَا مِن كُلِّ سُوءٍ، اے اللہ تو مجھے ہر قسم کی سو سے میری حفاظت فرما، ہر قسم کی برائی سے میری حفاظت فرما، ہر قسم کی خرابی سے، ہاں جی برے اعمال سے، کردار سے، شر و فساد سے، یا اللہ تو اس رحمت کے واسطے و برکت اور وسیلے سے میری حفاظت فرما۔ یہ معنی جو ہے وَتَعْصِمُنِي بِهَا مِن كُلِّ سُوءٍ کا جو ہے یہ معنی ہے۔ تو نجیتاً الحمدللہ جو ہے یہ ہماری دعا پہلے پیراگراف جو ہے الحمدللہ جو ہے کمپلیٹ ہو گیا۔ تو پھر تقریباً جو ہے پہلے پیراگراف درس نمبر 2 سے شروع ہوا ہے، پہلے بلکہ شروع ہی سے درس نمبر 1 سے جو ہے دعائے صوفیہ کے بارے میں ہے، باقی درس نمبر 2 سے جو ہے یہ پیراگراف شروع ہوا تھا۔ تو الحمدللہ جو ہے ابھی سے 13 درس، تو کل 16 درسوں میں یہ پہلا پیراگراف کلیئر ہوا ہے۔ پہلے پیراگراف حالوں ایک دفعہ پھر دوہراؤں، پہلے پیراگراف یہ اللہم انی اسألک رحمۃ من عندک تہدی بہا قلبی، ہاں جی تجمع بہا شملی وتلم بہا شاسی وترد بہا الفتی وتصلح بہا دینی وتحفظ بہا غائبی وترفع بہا شاہدی
وتزکی بہا عملی وتبیض بہا وجہی وتلہمنی بہا رشدی وتعصمنی بہا من کل سوء۔ یہ پورے ترجمہ جو ہے دعا ہے، یہ دعا کا جو ہے توضیح ترجمہ تشریح آپ لوگوں تک پہنچ گئے، مبارک دعا کا جو ہے ہاں جی اس دعا کا ترجمہ معلوم پہنچ گیا۔ تو الحمدللہ جو ہے یہ پہلا پیراگراف کلیئر ہو گیا، اس کے توضیح آپ لوگوں تک پہنچا دیا، اور ابھی انشاءاللہ کل سے دوسرا پیراگراف ہم شروع کریں گے انشاءاللہ آپ لوگوں کی دعاؤں کی مدد سے۔ آج کے اندر تھوڑا مختصر ہے، چونکہ ایک ایک پیراگراف کلیئر کر کے آگے بڑھوں گا انشاءاللہ۔